یہ نیا باب آپ کا شروع ہو رہا ہے، باب الرد۔ رد کے لغوی معنی تو آتے ہیں لوٹانے کے، رد یرد ردن، لوٹانا، واپس کرنا۔ اور اصطلاح میں ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے اور کوئی عصبہ نہ ہو تو دوبارہ نسبی اصحاب فرائض کو ان کے حصوں کے مطابق دینا، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ رد جو ہے یہ اول کی ضد ہے، رد اول کی ضد ہے۔ اول میں جو ہے اصل مسئلے سے حصے بڑھ جاتے ہیں، اصل مسئلہ، اصل مخرج جو ہے اس سے حصے بڑھ جاتے ہیں، اور رد میں کیا ہوتا ہے، اصل مسئلے سے حصے کم رہ جاتے ہیں، اصل مسئلے سے حصے کم رہ جاتے ہیں، یعنی ذوی الفروز کو دینے کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے، ذوی الفروز کو کچھ دے دیا اور پھر بھی جو ہے کچھ بچ گیا، ذوی الفروز کا جو حصہ تھا وہ دیا اور دینے کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے تو یہ رد ہے۔ تو رد جو ہے اول کی ضد ہے۔ اول میں کیا ہوا تھا کہ اصل مسئلے سے حصے بڑھ گئے تھے، 6 سے مسئلہ بنا تو 7 سے اول ہو گیا، 8 سے، 9 سے، 10 سے، یا 12 سے مسئلہ بنا ہے تو 13 سے اول ہو گیا، یا 17 تک چلا گیا، 15 17 تک، 24 سے مسئلہ بنا 27 سے اول ہو گیا۔ تو اصل مسئلے سے حصے بڑھ جاتے ہیں اول میں، اور رد میں جو ہے اس کا برعکس ہوتا ہے، اصل مسئلے سے حصے کم رہ جاتے ہیں، اصل مسئلے سے حصے کم رہ جاتے ہیں۔ مثلا مسئلہ بن رہا ہے 6 سے، اور 6 میں سے 3 دینے کے بعد 3 بچ گئے، 6 میں سے 4 دینے کے بعد 2 بچ گئے، تو اصل مسئلے سے حصے کم رہ جاتے ہیں، یعنی ذوی الفروز کو دینے کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے، یہ رد ہے۔ اور رد جو ہے صرف نسبی اصحاب فرائض پر ہوتا ہے، جو نسبی اصحاب فرائض ہیں، ذوی الفروز ہیں، ان پر جو ہے رد ہوتا ہے، زوجین پر رد نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نسبی اصحاب فرائض میں نہیں، اگرچہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق جو ہے بہت قوی ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ نسبی اصحاب فرائض میں نہیں ہے، نسب میں نہیں ہے، اس وجہ سے زوجین پر رد نہیں ہوتا ہے۔ رد کے سلسلے میں کچھ مسالک ہیں اور اختلاف ہے۔ جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے یہاں جو ہے زوجین کے علاوہ تمام اصحاب فرائض پر رد ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ احناف رحمہم اللہ کے یہاں بھی زوجین کے علاوہ تمام اصحاب فرائض پر رد ہوتا ہے، یعنی زوجین کو چھوڑ کر کے جتنے بھی اصحاب فرائض ہیں، اگر حصہ دینے کے بعد کچھ مال بچے گا تو وہ انہی پر رد ہوگا، جیسا کہ ہم نے شروع میں 10 قسمیں آپ کو بتائی تھی، تو ان میں ایک قسم یہ تھی کہ ذوی الفروز نسبیہ پر رد کیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر، پھر نمبر 6 پر ذوی الارحام، پھر مولا الموالات، تو وہ 10 قسمیں تھیں، اس میں 5ویں قسم تھی کہ ذوی الفروز نسبیہ پر رد کیا جائے گا۔ تو ہمارے ائمہ احناف رحمہم اللہ اور جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا تو یہی مسلک ہے، لیکن صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ذوی الفروز نسبیہ پر رد نہیں ہوگا، بلکہ جو مال باقی بچا ہے اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا، اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن متاخرین شوافع میں ان کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بیت المال غیر منظم ہے، شرعی نقطۂ نظر سے جو ہے وہاں مال محفوظ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے متاخرین شوافع جو ہے احناف کے ساتھ ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول اور ایک روایت بھی جو ہے وہ امام احناف کے ساتھ ہے، احناف کے مسلک کے مطابق ہے۔ بہرحال یہاں کتاب میں جو مسالک بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ائمہ احناف، ان کے یہاں زوجین کے علاوہ تمام اصحاب فرائض پر رد ہوتا ہے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور امام مالک اور امام شافعی کا جو مسلک بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ زوجین پر اصحاب فرائض پر رد نہیں ہوگا، بلکہ جو مال باقی بچا ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔
رد میں جو ہے چند اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، من یرد علیہ، ممن یرد علیہ، من لا یرد علیہ۔ یہ من یرد علیہ یا ممن یرد علیہ، یعنی جن لوگوں پر رد ہونا ہے، اصحاب فرائض جو ہیں جن پر رد ہوتا ہے، اور من لا یرد علیہ یہ زوجین ہیں، ان پر رد نہیں ہوتا ہے۔ تو آخر تک جو ہے یہی تعبیر استعمال کی جائے گی، من لا یرد علیہ سے مراد زوجین ہے چونکہ ان پر رد نہیں ہوتا ہے، اور من یرد علیہ یعنی تمام اصحاب فرائض، یعنی زوجین کے علاوہ جتنے بھی ایسے ورثاء ہیں جن کا حصہ جو ہے کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اصحاب فرائض جن کو کہا جاتا ہے۔ تو ممن یرد علیہ اور من لا یرد علیہ۔ پھر من یرد علیہ ایک جنس ہے یا چند جنسیں ہیں، ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے، تین سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں، یہاں مصنف نے بھی تین سے زیادہ کو بیان نہیں کیا ہے۔ من یرد علیہ کی تین جنسیں ہی ہو سکتی ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو رد کا پہلا قاعدہ یہ ہے، اگر مسئلے میں وارث ایک ہی جنس کے ہوں اور من لا یرد علیہ یعنی شوہر اور بیوی میں سے کوئی موجود نہ ہو، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ مسئلہ ان کے عدد رؤوس سے بنے گا۔ دوبارہ سنیے، اگر مسئلے میں وارث ایک ہی جنس کے ہوں اور من لا یرد علیہ یعنی شوہر اور بیوی میں سے کوئی موجود نہ ہو، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ مسئلہ ان کے عدد رؤوس سے بنے گا۔ جیسے زید میت، بنت بنت، یعنی میت نے صرف دو بیٹیاں چھوڑی یا دو حقیقی بہنیں چھوڑی، بہنیں حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں، تو دو بہنیں چھوڑی یا دو بیٹیاں چھوڑی یا دو جدات چھوڑی، تو اس صورت میں مسئلہ ان کے عدد رؤوس سے بنے گا۔ زید میت اور اس نے صرف دو بیٹیاں ورثہ میں چھوڑی ہیں، تو ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ بنے گا۔ ان کا عدد رؤوس دو ہے تو دو سے جو ہے مسئلہ ردیہ ہو جائے گا۔ شروع میں یا تو دو سے مسئلہ بنا دیں، یا دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ ردیہ تو نہیں ہے، تو تین سے ہم نے مسئلہ بنایا، تین کا ثلث، تین کا ثلثان دو، یہ ہم نے دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ اب ایک بچا، اب دوسرا کوئی ورثہ ہے نہیں، دوسرے ورثہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ ایک بھی جو ہے انہی پر رد ہونا ہے، تو ہم نے دو سے رد کر دیا، یہ رد کی علامت بنا کر کے دو لکھ دیا، تو یہ ایک بھی انہی پر رد ہو گیا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے اب یہ دو ہے، ردیہ مسئلہ ہو گیا یہ، تو اصل مسئلہ اب یہ ردیہ یعنی دو سے ہوگا، تین سے نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ تو کیا قاعدہ ہے پہلا؟ اگر مسئلے میں وارث ایک ہی جنس کے ہوں اور من لا یرد علیہ یعنی شوہر اور بیوی میں سے کوئی موجود نہ ہو، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ مسئلہ ان کے عدد رؤوس سے بنے گا۔ مسئلہ جو ہے دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں یا دو جدات ہیں، تو دو سے مسئلہ بن جائے گا، یعنی ان کے عدد رؤوس سے مسئلہ بن جائے گا، اس لیے کہ من یرد علیہ کی صرف ایک ہی جنس ہے۔ نمبر دو یعنی دوسرا قاعدہ، یہ رد کے جو ہے اصل میں چار قاعدے ہیں، تو یہ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر مسئلے میں وارثین دو جنس ہوں یا تین جنس ہوں، ممن یرد علیہ میں سے من لا یرد علیہ کی عدم موجودگی میں، من لا یرد علیہ نہ ہو یعنی شوہر اور بیوی میں سے کوئی موجود نہ ہو، تو مسئلہ جو ہے ان کے سہام سے بنے گا، اور سہام سے مراد یہ ہے کہ مسئلہ دو سے بنے گا جب دو سدس جمع ہو جائے۔ اگر مسئلے میں وارثین دو جنس کے ہوں یا تین جنس کے ہوں، ممن یرد علیہ میں سے من لا یرد علیہ کی عدم موجودگی میں، تو مسئلہ ان کے سہام سے بنے گا، اور سہام سے مراد کیا ہے کہ مسئلہ دو سے بنے گا جب دو سدس جمع ہو جائیں، یا ایسے ہی مسئلہ تین سے بنے گا جب ثلث اور سدس جمع ہو، یا مسئلہ چار سے بنے گا جب نصف اور سدس جمع ہو، اور ایسے ہی مسئلہ پانچ سے رد ہوگا یا پانچ سے مسئلہ بنے گا جب ثلثان اور سدس جمع ہو۔ یہ جو رد ہوگا نا، یہ اصل مسئلہ کہلائے گا۔ جہاں بھی مصنف نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ تین سے بنے گا، تو یہ تین سے رد ہوگا، اصل میں رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ بھی ردیہ ہی کہلائے گا۔
تو دوسرا قاعدہ ہے اگر مسئلے میں وارثین 2 جنس یا 3 جنس کے ہوں ممن یرد علیہ میں سے اور ملا یرد علیہ موجود نہ ہو تو مسئلہ جو ہے ان کے سہام سے بنتا ہے، اور سہام سے مراد بتایا گیا کہ مسئلہ 2 سے بنے گا جب 2 سدس جمع ہو، ایسے ہی مسئلہ 3 سے بنے گا جب ثلث اور سدس جمع ہو، مسئلہ 4 سے بنے گا جب نصف اور سدس جمع ہو، مسئلہ 5 سے بنے گا جب ثلثان اور سدس جمع ہو۔ میں سے جی ہر ایک مثال کو دیکھیں آپ، کیا بتایا تھا آپ کو؟ مسئلہ 2 سے بنے گا جب 2 سدس جمع ہو، زید میت ہے، پہلا مسئلہ دیکھیں آپ، زید میت ام الام اخت لام، ام الام اخت لام، تو ام الام نانی ہے، اس کو بھی سدس، اس کو سدس ملنا ہے، اخت لام ہے، اس کو بھی سدس ملے گا چونکہ تنہا ہے، تو 2 سدس جمع ہو گئے تو ان کے سہام سے مسئلہ بنے گا، تو 2 سدس ہیں تو 2 سے مسئلہ بنائیں گے، یعنی شروع میں جو ہے 6 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، چونکہ سدس کی صورت میں 6 سے ہی مسئلہ بنتا ہے، اور 6 سے مسئلہ بنانے کے بعد 6 کا سدس سدس ایک ایک ان کو دے دیں گے، اور چونکہ 2 سدس ہیں یہ، تو 2 سے جو ہے رد ہو جائے گا، 2 سے رد ہو جائے گا، تو اصل مسئلہ جو ہے اب یہ 2 ہے، یعنی 6 سے مسئلہ بنا لیکن 2 سے رد ہو گیا، 2 سے رد ہو گیا، یعنی جو باقی 4 بچا ہے وہ بھی انہی پر رد ہوگا، گویا اب بجائے 6 سے مسئلہ بنانے کے بس 2 سے بنا دیں گے، 6 کے 6 حصے کرنے کے بجائے صرف 2 حصے کریں گے، اور 2 میں سے ایک ام الام کو دے دیں گے اور ایک اخت لام کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مسئلہ 3 سے بنے گا جب ثلث اور سدس جمع ہو، مسئلہ 3 سے بنے گا جب ثلث اور سدس جمع ہو، تو اگلی مثال دیکھیں، زید میت ام الام اخت لام اخت لام، نانی ہے اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، نانی اور 2 اخیافی بہنیں، تو مسئلہ 6 سے بنایا ہم نے، 6 کا سدس ایک ام الام کو دیا اور 6 کا ثلث 2 یہ اخت لام کو دیا ہم نے، تو 2 انہیں مل گیا اور ایک ام الام کو مل گیا، تو ان کے حصے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، ثلث ہے اور سدس ہے، تو 3 انہیں سہام ملے ہیں، اور باقی کوئی ورثہ ہے نہیں، کوئی عصبہ نہیں ہے، تو ایسی پھر یہ جو ہے 3 سے ہی رد ہو جائے گا، سدس اور ثلث چونکہ جمع ہو گئے ہیں تو 3 سے ہی یہ مسئلہ ردیہ ہو جائے گا، اور مسئلہ 4 سے بنے گا جب نصف اور سدس جمع ہو، اگلا مسئلہ دیکھیں آپ، زاہدہ میت بنت ام، تو بنت تنہا ہے تو اسے نصف ملنا ہے اور ام کو جو ہے سدس، تو شروع میں ہم 6 سے مسئلہ بنائیں گے، اور 6 سے مسئلہ بنانے کے بعد 6 کا نصف بنت کو 3 دے دیا ہم نے، اور 6 کا سدس ایک یہ ام کو دے دیا، باقی بچا 2، تو یہ 2 بھی چونکہ انہی پر رد ہونا ہے تو ان کے حصے کتنے بنے؟ 4، 3 بیٹی کے اور ایک ام کا، تو 4 سے یہ مسئلہ ردیہ ہو جائے گا، 4 سے یہ مسئلہ ردیہ ہو جائے گا، تو ابتدا میں ہم نے 6 سے مسئلہ بنایا، تو یہ 6 سے تو کل عدم ہو جائے گا اور 4 سے ہی اصل مسئلہ کہلائے گا، اور مسئلہ 5 سے بنے گا جب ثلثان اور سدس جمع ہو، آخری مسئلہ دیکھیں آپ، 5 سے رد ہوگا یا 5 سے مسئلہ بنے گا جب ثلثان اور سدس جمع ہو، زید میت بنت بنت ام، تو 2 بیٹیاں ہیں ان کو ثلثان ملنا ہے، تو 6 سے مسئلہ بنایا، 6 کا ثلثان 4 ہم نے دونوں بیٹیوں کو دیا، اور 6 کا سدس 1 یہ جو ہے ہم نے ماں کو دیا، تو ان کے حصے ہو گئے 5، 4 اور 1 5، اور جو باقی ایک بچا ہے وہ انہی پر رد ہونا ہے، تو بس ان کے حصوں کے بقدر اب بجائے 6 کے 5 سے ہی یہ مسئلہ بن جائے گا، تو 5 سے ہم نے رد کر دیا ہے، تو 5 میں سے 4 جو ہے 2 بیٹیوں کو مل گئے اور ایک جو ہے ماں کو مل گیا، تو انہی پر رد ہو گیا ہے یہ، دیکھو اس کا ترجمہ دیکھو، باب الردی، یہ باب رد کے بیان میں ہے، الرد ضد العول ما فضل عن فرض ذوی الفروض ولا مستحق له يرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم الا على الزوجين،
رد یہ عول کی ضد ہے، ذوی الفروز سے جو حصہ بچ جائے، ذوی الفروز کے مقررہ حصے سے جو بچ جائے اور اس کا کوئی مستحق نہ ہو تو ذوی الفروز پر رد کیا جائے گا ان کے حقوق کے بقدر، الا علی الزوجین، مگر زوجین پر رد نہیں ہوگا۔ زوجین چونکہ یہ نسبی اصحاب فرائض میں نہیں آتے ہیں، اگرچہ میاں بیوی کا تعلق بھی قوی ہوتا ہے اور بہت ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن بہرحال نسبی اصحاب فرائض میں نہیں ہے، تو زوجین پر رد نہیں ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ذوی الفروز ہیں، اصحاب فرائض ہیں، ان پر رد ہوگا۔ تو ذوی الفروز کے مقررہ حصے سے جو بچ جائے اور اس کا کوئی مستحق نہ ہو تو ذوی الفروز نسبی یا پر رد کیا جائے گا ان کے حقوق کے بقدر، مگر زوجین پر، یعنی زوجین پر رد نہیں ہوگا۔ وہو قول عامۃ الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہی قول جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے۔ وبہ اخذ اصحابنا رحمہم اللہ تعالی، اور اسی کو ہمارے اصحاب یعنی ائمہ احناف رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ وقال زید بن ثابت الفاضل لبیت المال وبہ اخذ مالک والشافعی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو مال بچا ہوا ہے وہ بیت المال کے لیے ہے، اور اسی کو اختیار فرمایا ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ نے۔ ثم مسائل الباب علی اقسام اربعۃ، پھر اس باب الرد کے مسائل چار قسموں پر ہیں۔ احدها ان یکون فی المسألۃ جنس واحد، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسئلے میں ایک ہی جنس ہو، ممن یرد علیہ کی عند عدم من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کی عدم موجودگی میں، فجعل المسألۃ من رؤوسہم، تو مسئلہ ان کے عدد رؤوس سے بنے گا۔ کما لو ترک بنتین او اختین او جدتین، جیسا کہ میت نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں یا دو جدات چھوڑی، فجعل المسألۃ من اثنین، تو مسئلہ دو سے بنے گا۔ فجعل المسألۃ من اثنین، مسئلہ دو سے بنائیے۔ والثانی اذا اجتمع فی المسألۃ جنسان او ثلاثۃ اجناس، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب مسئلے میں دو جنس یا تین جنس جمع ہو جائیں، ممن یرد علیہ، ممن یرد علیہ کی عند عدم من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کی عدم موجودگی میں، فجعل المسألۃ من سہامہم، اعنی من اثنین اذا کان فی المسألۃ سدسان، تو مسئلہ ان کے سہام سے بنائیے، یعنی دو سے جب مسئلے میں دو سدس ہوں، او من ثلاثۃ، یا تین سے اذا کان فیہا ثلث و سدس، جب مسئلے میں ثلث اور سدس ہو، او من اربعۃ، یا چار سے مسئلہ بنائیے، اذا کان فیہا نصف و سدس، جب مسئلے میں نصف اور سدس ہو، او من خمسۃ، یا پانچ سے مسئلہ بنائیے، اذا کان فیہا ثلثان و سدس، جب مسئلے میں ثلثان اور سدس ہو، او نصف و سدسانی، یا نصف ہو اور سدسان ہو، دو سدس ہو، او نصف و ثلث، یا نصف ہو اور ثلث ہو، تو اس صورت میں مسئلہ پانچ سے بنے گا۔